لکھا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، کبریائی، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے بعد یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور مکہ والوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو مکہ والے آپ کی دشمن بن گئے، آپ کو ستایا، تکلیف دی، صحابہ کرام کو ستایا، دکھ دیے، آپ کو ہر قسم کی طرح ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لالچ دیا گیا کہ آپ اس بات سے ہٹ جاؤ۔ آخر کار آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ پھر وہاں پر بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، خندق ہوئی، اتنی جنگیں ہوئی، انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ تھی، وہ کیا نکتہ تھا کہ جس کی وجہ سے اتنا اختلاف ہوا، اتنی جنگیں ہوئی، وہ کیا چیز تھی؟ کسی کو پتا ہے کہ تھوڑا بہت؟ آخر مسلمان ہیں، بولو۔ وہ تھی توحید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آج یہ جو بات ہے نا، میں یہ اچھی طرح سمجھا کے جاؤں گا، یہ بھی بہت بندوں کو پتہ ہی نہیں۔ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا کہ یہ زمینیں کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور ایک ہے توحید الوہیت، اللہ کو الہ ماننا۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ جو پہلی توحید ہے نا، اس توحید کو مشرکین مکہ مانتے تھے۔ اللہ کا قرآن سنو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے میرے نبی ان سب مشرکین مکہ سے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بھی کافر ہیں نا، ان سے سوال کرو، آپ پوچھو
یہ زمین و من فیہا اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس نے بنایا ہے، یہ کس کا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سارے کافر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے جلدی فوری طور پہ اسی ٹائم کہیں گے للہ، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سین جو ہے نا یہ جلدی کے لیے آتا ہے، جلدی کہیں گے، ایک منٹ نہیں، سیکنڈ نہیں سوچیں گے، فوری طور پہ کہیں گے سب کچھ اللہ نے بنایا۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان تمام کافروں سے مل کے پوچھ لو، الگ الگ پوچھ لو کہ یہ ساتوں آسمان اور یہ جو عرش عظیم ہے اس کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ جلدی کہیں گے، فوری طور پہ کہیں گے اللہ ہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے میرے پاک پیغمبر ان سب سے پوچھو کہ یہ زمین اور آسمان کی بادشاہی، یہاں پہ حکم آرڈر کس کا چلتا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سب کہیں گے اللہ کا چلتا ہے۔ یا رب العالمین تیرا قرآن پڑھ کے بات کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر جھگڑا کس چیز کا ہے، لڑائیاں کس چیز کی ہیں؟ میرے پاک پیغمبر تو اتنی برداشت والے ہیں، وہ گرم طبیعت کو تو تھے نہیں، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائی، یہ خاندان ادھر کے ادھر ہو گئے، یہ اتنے شہید ہو گئے، آخر کس چیز کی لڑائی تھی؟ لڑائی صرف اس چیز کی تھی، میرے اللہ کے پاک پیغمبر یہ بتانے آئے تھے کہ جس کو تم رب مانتے ہو نا، عبادت بھی خالص اس کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے رب ہم اس کو مانتے، سب کچھ وہی کرتا ہے، لیکن یہ جو ہم نے 360 رکھے ہوئے ہیں نا بت، ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، ہم ان کے سامنے فریاد کرتے ہیں، یہی فریاد ہماری اللہ کو پہنچانا ہے، یہ فضول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر بتاتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ڈائریکٹ مجھے پکارو، ڈائریکٹ مجھے بلاؤ، یہ کچھ نہیں کرتے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ پاک سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سب کچھ اکیلا کرتا ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس بات پہ لڑائی۔ آج بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رب کرتا ہے سارا کچھ، پھر کیوں جھکتے ہو وہاں پہ اس ڈھیری پہ، پھر وہاں پہ کیوں جھکتے ہو، پھر کیوں جاتے ہو؟ ہم ان کے سامنے فریاد کرتے ہیں، یہ ہماری آگے فریاد کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، یہی کلمہ تھا۔ اس کلمے کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، ابو جہل سمجھتا تھا، ابو لہب سمجھتا تھا، وہ کافر سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کسی کی کوئی عبادت نہیں کرنی، نظر و نیاز سب کچھ صرف اللہ کے لیے۔ اس بات پہ لڑائی تھی، اس بات پہ لڑا تھا۔ جس دن ہماری دنیا کے اندر پاکستان ہو گیا، جہاں بھی جب یہ بات سمجھ آ گئی توحید کی، توحید الوہیت جب سمجھ آ گئی، اس دن سارے غم، سب پریشانیاں، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک اللہ ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے محبت کی جائے۔ وہ صرف ایک ذات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جتنے پیغمبر آئے 1,24,000، ان سب کی یہی تھی دعوت کہ جس کو تم رب مانتے ہو نا، جب عبادت کرتے ہو تو پھر اس کی خالص کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک
شرابت کتنا بڑا گناہ ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سننا، آپ نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، خالص نیت ہے اس کی نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، نیت بھی خالص ہے، طریقہ بھی صحیح ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنی روٹین کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نیت بھی صحیح ہے، خالص سب کچھ صحیح ہے، اپنی روٹین کے حساب سے نماز پڑھ رہا ہے. اچانک کوئی بندہ آ گیا، اس کو پتا چل گیا فلاں بندہ آ گیا. پھر اس نے اس بندے کو جب پتا چلا کہ یہ فلاں بندہ آ گیا، مجھے دیکھ رہا ہے، اب اس کی نیت میں فطور آ گیا، اب نماز ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے لگا. جو وہ پہلا طریقہ تھا نا، پہلے تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، اب اس نے نماز اس طرح اور سکون سے پڑھنی شروع کر دی. نیت میں یہ آ گیا کہ یہ بندہ کہے گا یار بڑی سکون سے نماز پڑھتا ہے، بڑی اور اچھی عبادت کرتا ہے. جب یہ چیز آ گئی، ریاکاری آ گئی، اللہ کو اتنا غصہ آیا. اللہ نے کہا کہ اس نے میری عبادت کر رہا تھا، اب اس کو دکھلاوے کے لیے اور اچھی طریقے سے پڑھنے لگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ شرک ہے اور یہ نماز اس کی تباہ و برباد ہے. شرک یہ اتنی غلاظت ہے، اتنی گندی چیز ہے، رب اکبر کی قسم ہے کہ اگر کوئی آدمی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، سونے کا اس کا گھر بنا ہوا ہو، ساری دنیا اس کو جانتی ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے، جو گٹر کے اندر کیڑا پھر رہا ہے، اس کیڑے سے بھی غلیظ ترین انسان. اللہ رب العالمین نے اتنے پیغمبر بھیجے، پورا قرآن بھر دی اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ڈر خوف صرف ایک اللہ کا ہو، محبت صرف ایک اللہ کی ہو، کسی کو اور کسی غیر کو چھوڑ دو. آج کل لوگوں کے عقائد سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کسی نے لال دھاگے پہن رکھے ہیں، کسی نے کڑے پہن رکھے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. یہ جناب عمرے کرنے والے، یہ کرنے والے ہیں، یہ کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس سے جی بیماریوں کو شفا ملتی ہے. فلاں جی، میں نے آج ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ تم کیوں پکارتے ہو لوگوں کو، کیا مطلب ہے؟ یہ ایک شعر ہے، میں نے اس کو سنایا، میں نے کہا تجھے یاد؟ اس نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں لیکن مجھے اس کے مطلب کا نہیں پتا. کیا شعر تھا؟ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کوٹ مٹھڑ بیت اللہ. چاچڑ کو جگہ ہے، وہ اگر کسی نے مدینہ دیکھ لو تو وہ دیکھ لو، کوٹ مٹھڑ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس نے بیت اللہ دیکھ لیا. شعر کو دوبارہ سنیں، چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدڑ، باطن دے وچ اللہ. کہ جو پیر فرید ہے نا، فرید وہ ویسے ظاہری طور پہ پیر فرید بڑا پھرتا، لیکن اصل میں اللہ وہی ہے. میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ یہ شعر آتا ہے؟ کہتا ہم نے بڑا سنا، یہ ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، ہمیں آتا ہے. میں نے اس کے معنی پہ غور کیا کہ یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ چاچڑ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، وہ مدینہ کوٹ مٹھڑ بیت اللہ ہو گیا اور بابا فرید اللہ بن گیا. اس سے بڑا کفر، اتنے بڑا شرک تو اللہ کی قسم ابو جہل بھی نہیں کرتا. ابو جہل قرآن مجید میں آتا، وہ اللہ کو اللہ کہتے ہیں. ان باتوں کو کون کہتے؟ نہیں جی یہ بزرگ ہیں، بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے پاس اللہ نے اختیار دے رکھے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہی تو کفر ہے، یہی شرک ہے. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ غور سے سنیں، باتیں بہت کڑے دی ہیں اور شاید اگلے دن میں یہ بندے بھی نہ بیٹھے، لیکن ہم نے بیان کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب جہنم جو ہے چنگھاڑے ماری اور بندوں کو دے کے زور زور سے آواز
آوازیں دے گی، حل من مزید، حل من مزید، میرے اندر اور ڈالو، میرے اندر اور ڈالو، یہاں تک کہ جہنم کہے گی یا اللہ اتنی سخت آگ ہے کہ میرے کچھ حصے کو جہنم کھا گئی۔ بندے کے بندے ہزاروں کی تعداد میں اللہ اندر پھینکے گا لیکن اس کی بھوک نہیں مٹ رہی۔ اور جب اتنی چیز چنگاڑے مارے گی جہنم، پیغمبر بھی یک زبان یہ کہیں گے نفسی رب نفسی، یا اللہ میری جان بچ دے، یا اللہ میری جان۔ اس حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اپنے باپ پہ پڑے گی، غابارا قاتارا، اس کے چہرے پہ غرد و غبار ہوگی اور کالک ملی ہوئی ہوگی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو پہچان لے گا۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے خیال میں شاید آپ کو پتہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 4000 یا اس سے بھی زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس، یوسف، یہ سب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں۔ پھر دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے پھر آگے جا کے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی شان والا پیغمبر ابراہیم، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کا باپ ہے۔ باپ سامنے کھڑا ہے، رو رہا ہے کہ آج جہنم سے کون بچائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹے آج تو بچا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہے گا ابو میں تجھے کہتا تھا نا میری نافرمانی نہ کر، میرا کہا مان، تو میرے کہا نہیں مانتا تھا، تو نمرود کے ساتھ مل کے مجھے آگ میں پھینکا۔ کہے گا بیٹا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کچھ کر۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے باپ ہیں، اللہ کے سامنے دعا کریں گے یا اللہ تیرا وعدہ ہے اور تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت والے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ یا اللہ اس سے بڑی کون سی رسوائی ہے کہ ہم پیغمبر اور ہم پیغمبروں کا باپ اس حال میں کھڑا ہے۔ یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کیا جواب دیں گے؟ یا ابراہیم انی حرمت الجنہ علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پہ حرام کر دی۔ کون ہے وہ اس کے علاوہ جو کہے کہ ہمیں فلاں بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا؟ رب اکبر کی قسم ابراہیم علیہ السلام سے اونچی شان والا کون ہو سکتا؟ اتنی شان والے کو جواب کہے گا یا اللہ یہ رسوائی کا دن ہے، کیا کہیں گے لوگ ہمارا باپ جہنم میں؟ اللہ رب العالمین فرمائے کہ ابراہیم اپنے پاؤں کو دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام پاؤں کو نیچے دیکھیں گے تو وہ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے اس کی شکل بچو کی بنا دی جائے گی۔ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور سب دنیا کے سامنے اس کو چاروں ٹانگوں، دونوں ہاتھ بچو کے بن گئے نا، ٹانگیں بن گئی، چاروں ٹانگوں سے فرشتے پکڑیں گے۔ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اس کو بھگا کے ایسے جہنم میں پھینک دیا۔ مجھے بتاؤ، میں نے یہ واقعہ، ایک یہاں پہ گھر ہے وہ بھی قبر پرست تھے، میں نے ان کو بتایا، وہ یہ بات سن کے اچھی طرح پورا کا پورا گھر اہل حدیث اور اہل توحید بن گیا، اور انہوں نے یہ باتیں بتائیں۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہر سپارے میں قرآن مجید میں آتا ہے۔ اتنے بڑے پیغمبر جب اپنے باپ کو نہیں بچا سکے تو دنیا کی کون سی ہستی ہے، کون سا دربار ہے جو کہتا ہے کہ میں بچا لوں؟ ان کو تو اپنے بچاؤ کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں، اتنے ان کو کان پکڑا ہے وہ میرے عزیز بھائیو، اس توحید کے اوپر قائم رہو کہ جو میرا رکوع ہے، جو میرا سجدہ ہے، جو میری نماز ہے، اس میں کسی کی شراکت نہ ہو۔
اللہ رب العالمین تو اتنا برداشت نہیں کر رہے کہ تم نے 3 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھی ہے، 4تھی رکعت میں اگر یہ خیال بھی آ گیا تھوڑا سا کہ وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو وہ قبول نہیں ہے، وہ پھینک دیتا ہے رب العالمین. اور جو جا کے قبروں کے اوپر جا کے رکوع اور سجدے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ جن کا عقیدہ یہی ہے کہ یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، ان جو کالے دھاگے اور لال رنگ کے دھاگے باندھے انہی سے سب کچھ ملتا ہے، ان کا کیا حال ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے. اور میں بڑی اللہ رب العالمین سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، یا رب تعالی سب سے پہلی میری یہ دعا ہے کہ تو مجھے توحید سمجھا دے. پھر رب تعالیٰ تیرے آگے التجا ہے کہ آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اللہ توحید سمجھ آ جائے، پھر آگے سمجھانے کی بھی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم کسی کے دل میں یہ بات ڈال سکیں کہ توحید ہے کیا چیز. ایک واقعہ سنا دو اگر آپ کی اجازت ہے. حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سردار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس ٹائم اپنے یہ تہامہ مکے کے ارد گرد کوئی پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ، وہاں پہ یہ رہتے تھے اور بہت بڑا مہمان نواز تھا. مہمان نوازی کرنے والے کی اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کراتے ہیں، آخرت میں بے شک وہ کوئی بھی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صفت دیتے. تو یہ کہتے اتنا بڑا مہمان نواز تھا کہ اس کی ہانڈی چولہے سے نہیں اترتی تھی، اوپر چڑھی رہتی تھی. مہمان آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سلسلہ چلا رہتا تھا. اس کو یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ ایک مکے میں آدمی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مکہ والوں کا اس کا آپس میں سلسلہ جنگ لڑائی چل رہی ہے، لیکن اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی. چودھری آدمی تھا، وڈیرا آدمی تھا. یہ عمرے کی نیت سے مکہ میں آیا. کہتا جب میں مکہ میں داخل ہوا تو مکہ کے جتنے بھی سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، سارے میرے ارد گرد جمع ہو گئے. میرا استقبال کیا، مجھے بڑی عزت دی. پہلے بھی آتا تھا لیکن بڑی عزت دی اور بار بار ایک ہی بات کی کہ یہاں پہ ایک آیا ہے ہمارا یہ رشتہ دار ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات نہیں سننی، اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا، اس سے بچ کے رہنا. کہتا مجھے اتنا ڈرایا اور میں ڈر گیا. کہتا جب بھی میں بیت اللہ میں آتا تو میں اپنے کان میں روئی ٹھونس لیتا اور روئی ٹھونس کے پھر میں آتا. کہتا ایک دن میں رات کو اٹھا اور بیت اللہ میں، یہ میں پہلے آپ کو بتا دیا، شروع میں اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن صرف چکر یہی تھا کہ یہ جو 360 رکھے ہوئے ان کا انکار کرنا ہے. کہتا ہے میں جب اٹھا رات کو تو ایسے ہوا کہ جیسے مجھے کوئی چیز ایسے کھینچ رہی ہے اور میری دماغ نے اندر سے مجھے چوٹ ماری کہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، سردار ہے، ڈیرا ہے، اچھے برے کو تو جانتا ہے، برے بھلے کو. ایسا بھی کیا کہ وہ بات کرے اور بات سے جادو چل جائے گا. بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سننی چاہیے. اگر کوئی اچھی لگی تو مان لیں گے، اگر اچھی نہ لگی تو پھینک دیں گے. یہ کیا میں ان سب کے پیچھے لگے میں نے بات کرنی سننی چھوڑ دی؟ ملنا چاہیے. آپ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان، بات کرنے میں کیا حرج ہے. کہتا ہے میں گیا تو میری نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی پاک پیغمبر ایسی عبادت کر رہے ہیں جیسے کبھی کسی نے کی نہیں اور دنیا میں آج تک ایسی کی بھی کسی نے. وہ سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے کہ لوگوں کو ایسے گمان ہوتا جیسے روح پرواز کرتے. کھڑے کھڑے اللہ کی اتنی بات کرتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے. کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرتے رہے، میں ان کو دیکھتا رہا، بس سنا کچھ نہیں ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جیسے سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہوئے، اپنے گھر کو چلے، میں بھی پیچھے پیچھے چلا. جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے مجھے دیکھا،
آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آقا کی مسکراہٹ ہی دنیا کو روشن کرنے لگی۔ اندر بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، میں بول رہا ہوں آقا مجھے بڑا ڈرایا گیا، مجھے بہت ڈرایا گیا، میں کئی دنوں سے یہاں ہوں، اتنا ڈرایا گیا، میں نے روئی دکھائی ہے، کانوں میں ٹھونستا ہوں، لیکن سنا کچھ نہیں ہے، بس آپ کو دیکھا ہے، آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ آپ کا اور ان کا کیا جھگڑا ہے، کس طرف بلاتے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا دعوت ہے؟ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، صرف مجھے 2 صورتیں سنائیں، اور دونوں صورتیں آپ کو بھی آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل هو اللہ، یہ قل هو اللہ احد جس کو یاد ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قل هو اللہ 10 پاروں کے برابر ہے، اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو اللہ پورے قرآن مجید کا ثواب ہے، اور جو اس کو سورۃ اخلاص کو 10 دفعہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں میری توحید والی سورت کو جو روزانہ 10 دفعہ پڑھتا ہے میں اس کا جنت میں محل بنا۔ کہتا ہے بس یہ سننے کی دیر تھی، میں نے کہا آقا بس جلدی کرو، پڑھاؤ کلمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، بات لمبا واقعہ ہے۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے کچھ دن رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ صورتیں سیکھی، سیکھنے کے بعد کافی دن ہو گئے، پھر میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا مجھے اجازت دے میں گھر کو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں چل پڑا، گھر کے جب قریب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی، وہ جو نشانی میں نے مانگی تھی میرے ماتھا جو نا یہاں سے ایسے لیٹ نکلنے لگی جس طرح کوئی بلب ہوتا ہے، بڑا سردار آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، کہتا میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ جو نشانی ہے نا یہاں سے نکال کے اور کسی میں کر دے، لوگ مجھے کہیں گے اس کے اوپر عذاب آ گیا، نشانی نہیں مانیں گے۔ کہتا ہے وہ جو روشنی تھی وہ میرے ڈنڈا جو عصا تھا اس میں آ گئی، اب یہ بنی ٹارچ۔ کہتا میں یہ لے کے جب یہ گھر پہنچا تو سب سے پہلے میرا باپ بوڑھا مجھے ملا اور کہنے لگا تو اللہ کے گھر سے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہنے لگا خیر مبارک، لیکن مجھ سے دور ہو جا۔ کیا مسئلہ، کیوں دور ہو جاؤ؟ کہنے لگا ابو تیرا دین کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے۔ بیٹا تیرا کون سا دین ہے؟ ابو میں اب صرف ایک رب کو مانتا ہوں اور تم کئی کو مانتے ہو، تمہارا دین الگ میرا الگ۔ کہنے لگا بیٹا جس کو تو مانتا ہے میں بھی اس کو مان لیتا ہوں، دور تو نہ ہو۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ دوسرے گھر والوں کو کہا، وہ بھی ہو گئی۔ رات کا ٹائم ہوا، گورنمنٹ سے ملاقات ہوئی، جٹ صاحب جا، اس کو بھی کہا کہ آدمی دور ہو جو، تیرا اور میرا راستہ الگ ہے، میں ایک رب کو پوجتا ہوں، تو کئی کو پوجتی ہے۔ وہ کہنے لگی ایسے تو نہ کر، جس کو تو پوجتا ہے میں بھی اس کو پوج لیتی ہوں، دور تو نہ کر۔ اس نے کہا کہ اگر تو اس کو ہی پوجنا ہے جس کو میں پوجتا ہوں، پھر وہ جو بت ہے نا ہمارے قبیلے کا، وہاں پہ پانی جو جمع ہے اس میں غسل کر کے آ، میں تجھے کلمہ پڑھا۔ وہ کہنے لگی تجھے اس سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں بات سمجھا رہی، میں بڑے نوٹ کسی نقطے پہ لے کے آیا ہوں، تجھے اس سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ جب آدمی ایک رب کو مان لے، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، پھر سارے ڈر نکل جاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اسے ڈر لگتا ہے وہ مجھے مار دے گا۔ آج بھی یہی چکر ہے، وہ فلاں کی قبر پہ جا کے اگر وہاں سے مسواک بھی توڑی نا، وہ جو اندر قبر میں پڑا نا وہ تیری ہڈیاں توڑ دے گا۔ یہ پچھلے سال اکاڑے میں ایک ہوا ہے،
مقابلہ ویڈیو میں جا کے نکال دینا، وہ ٹالی والی بات لکھنا، ٹالی والی تو وہ آ جائے گا ویڈیو میں کہ وہاں پہ انہوں نے کہنے لگا کہ اگر کوئی یہاں سے ایک لکڑی بھی توڑتا ہے نا تو ہمارا اندر والا پیرن اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر ہم یہ پوری ٹالی کو کھیڑ کے لے جائے، پھر کہنے لگے ٹالی بھی تمہاری 2 لاکھ بھی دے گی۔ وہ ٹالی بھی لے گئے اور 2 لاکھ بھی لے گئے۔ وہ پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے، پوری نیٹ پہ ہے، وہاں پہ لکھنا ٹالی والی سرکار لکھنا، وہ سارا واقعہ آ گیا۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا کہ وہ تو ٹانگیں توڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی سب سے بڑی جو نعمت ملتی ہے، جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ یہ ٹانگیں نہیں توڑتے، ان کی اپنی پڑ جاتی۔ اس نے کہا کہ کلمہ مجھ سے پڑھوا دو، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ وہاں نہیں جاؤں گی تو پھر مجھ سے جائے گی۔ آخر وہ چلی گئی اور وہاں پہ پردے میں بیٹھ کے نہا گیا کہ اس نے کیا کرنا۔ تو میرے عظیم بھائیوں، یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ رب تو سب مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے، عبادت بھی 2-3 لفظوں میں سمجھ لو، خوف ڈر صرف اللہ کا، امید یہ بھی عبادت ہے، صرف اللہ سے، شفا صرف اللہ دیتا ہے، موت اور حیات صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم نے کہا کہ نہیں نمازیں اللہ کی پڑھنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، جو شفا ہے وہ ہم ان دھاگوں سے لیں گے۔ عبادت ہم نے اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، سارا کچھ ہم کر لیں گے، لیکن بیٹے مانگنے کے لیے فلاں دربار پہ جائیں گے، وہ فلاں کر دیتا ہے، وہ فلاں کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کیا تو یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تمہارا یہ عقیدہ بنا لا یحبطن اعمالکم، میں تمہارے سارے عملوں کو تمہارے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سینے میں خالص توحید پیدا کرے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم کو سب شرک کی ہر قسم سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔